الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی الرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ وقال الذی نجا منہم وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ہم اپنے ان ہفتہ وار دروس میں سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم سورہ یوسف کی 42 آیتیں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ 42 آیتیں جو ہے یہ ہم نے 5 دروس کے اندر جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ آج ہمارا چھٹا درس ہے، اور اس چھٹے درس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 57 تک کا مطالعہ انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے۔ یہ جو آیات آج انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے جس عنوان کا میں نے تعین کیا ہے وہ عنوان ہے یا وہ موضوع ہے آج کے درس کا، رحمت الہی اور یوسف علیہ السلام کا تمکن۔ تمکن مطلب عروج۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ دنیا کے اندر جو تمکن دیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے، اسی کو میں نے اس کا موضوع جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے کا جو مضمون ہے اس کا ایک خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی علاقے میں رہنے والے ایک قبیلے کے ایک فرد یا ایک بچے، کم سن بچے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر جو ہے وہ مصر کے اندر، جو اس وقت کا متمدن ملک، تمدن کے اعتبار سے عروج پر جو ملک ہے، اس ملک کی حکمرانی ان کو عطا کر دیں، اس ملک کی بادشاہت ان کو جو ہے وہ عطا کر دیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے یا پروگرام ہے، اس نے اس طرح تکمیل پانی ہے کہ کوئی شور و غوغا بھی نہ ہو۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جیسے کہتے ہیں نا، بس ایک روٹین کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرام کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے جو ہے وہ جا کر بادشاہ بن جائیں؟ ایک طریقہ تو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام وہاں جوان ہوتے اور وہ یتیمی بھی نہ کاٹتے۔ یتیمی مطلب ماں تو خیر ان کی پہلے فوت تھی، باپ سے بھی دور ہو گئے۔ جوان ہوتے اپنے باپ کے پاس آنکھوں کے سامنے، اور پھر جبرائیل امین آتے، اٹھا کے لے جاتے یا انگلی پکڑ کے لے جاتے کہ جا کے بادشاہ کو کہتے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اسے بادشاہ بنانا ہے۔ یہ تو پھر ایک معجزہ بھی پھر ہم اسی کو ہی مانتے ہیں۔ جو روٹین میں کام ہوتے ہیں ہم ان کو معجزہ اس طرح نہیں مانتے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی اس چیز کو قبولیت حاصل ہو نا، معاشرہ بھی کوئی زیادہ اسے جو ہے وہ ان یوزول محسوس نہ کرے، جیسے کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے، بس اس طرح محسوس کرے معاشرہ۔ اور یوسف علیہ السلام اس معاشرے کے اندر جا کر یعنی اس کا ایک حصہ بن جائیں، اس معاشرے کے طور طریقے جو ہیں یا ان کے رسم و رواج جو ہیں، ان کی جو عادات ہیں، ان کا رہنے سہنے کا جو انداز ہے، پھر وہ طور طریقے حکمرانی جو ہے یہ بھی وہ سیکھ لیں، اور یہ بچپن میں سیکھنے کا ایک موقع ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ جو ہے، اس کے اوپر عمل درآمد
کے لیے پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ بھائی جو ہیں ان کے اندر ایک بغض پیدا ہوتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بھائی کو قتل کر دیں یا اپنے سے دور کر دیں، نظروں سے دور کر دیں۔ وہ لے جا کر اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جو میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بڑے سارے مسئلے ہمارے حل کرتا ہے یہ اللہ کا یہ منصوبہ، یا یہ سورہ یوسف، اور خاص طور پر سورہ یوسف اور سورہ کہف، ان دونوں کو جو ہے وہ اگر آپ غور سے سمجھیں تو بڑے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تقدیر کے بھی کئی سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اصل منصوبہ جو میں کہا کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور باقی ہم جو ہے نا وہ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس پابند بنائے گئے ہیں کہ جو تمہیں ہدایت دی گئی ہے اور جو تمہیں عقل، شعور، سمجھ، دل و دماغ عطا کیے گئے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کی روشنی میں تم نے سیدھے چلنا ہے، بس تم نے غلط نہیں چلنا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، بعض اوقات آدمی کہتا ہے جی یہ آدمی جو ہے یہ بڑا ضرورت مند ہے، مجبور ہے، اب اس کی مجبوری کے لیے میں کوئی غلط کام کروں، میں ڈکیٹی ماروں اور ڈکیٹی کر کے اس مجبور کی مجبوری میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر دوں، تو اگرچہ نیت اچھی بھی ہوگی لیکن طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سیدھے چلیں اس ہدایت کی روشنی میں۔ باقی یہ ہے کہ اگر ہمارا وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام سے متصادم نہیں ہے تو ہمیں اللہ کامیابی دے دے گا، اگر وہ اس سے متصادم ہے تو اللہ خود روک دے گا، جیسے بھی روک دے۔ لیکن اس بات پر ہمارا اجر نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کی یا نہیں کی۔ ہم نے کتنے سیریس تھے، کتنے وسائل لگائے، کتنی صلاحیتیں لگائی، کتنا وقت دیا، کتنے کیسی ترجیحات تھی ہماری، کتنا کھپے ہم اس کے لیے، بس یہ ہے۔ اور صحیح سمت ہم نے اپنی سارا زور لگایا نا، تو بس یہ ہے کامیابی۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچے کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اسے پہلے بتاتے ہیں خواب، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، اور پھر بھی وہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس میں ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اسے روکنا چاہتا ہے، اللہ اس نے نکالنا چاہتا ہے۔ تو کامیابی ہو گئی بھائیوں کو جن کا عمل ہی غلط ہے، نیت غلط ہے، عمل غلط ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر آگے وہ قافلے والے ہیں، قافلے والے اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کو کامیاب کر رہے ہیں، لیکن وہ شعوری طور پر نہیں کر رہے۔ وہ تو ایک چوری کا مال، گرا پڑا مال اٹھا کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آگے بیچ لیں گے، لیکن ناکامی نہیں ہوتی ان کو۔ کیوں؟ یہ منصوبہ اللہ کا ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ لے کر گیا ہے عزیز مصر، تو وہ کوئی اس لیے تو نہیں لے کر گیا نا کہ جی اس کو میں بادشاہی کے داؤ پیچ سکھاؤں گا۔ وہ تو ایک دنیاوی اعتبار سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بے اولاد ہے آدمی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس کے کوئی علاقے ہوں گے، اس کو کوئی علاقہ ملا ہوا ہوگا نا۔ تو جس طرح کہتے ہیں سردار جاگیر ملی ہوئی ہوگی، تو جاگیر کی نگرانی بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ پھر ہمیشہ کوئی بے شک مل مالک بھی ہو نا، تو اس کو
اپنے کام سارے اس نے خود نہیں کرنے ہوتے، تو اس کو اگر اچھا آدمی مل جائے تو اس کو زیادہ بھی تنخواہ دینی پڑے، زیادہ بھی اس کے نخرے سنبھالنے پڑے، تو وہ کہتا ہے کہ چلو کام تو اچھا کر رہا ہے نا۔ تو اس طرح اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے منافع بخش ہوگا، بچہ سمجھدار ہے اور خوبیاں بھی دیکھی ہوں گی وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ مردم شناس ہوگا نا۔ تو آگے یوسف علیہ السلام کو اس نے دیکھا، لے آیا گھر، اور یہاں آ کر پھر اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ بھئی اس کو عام خرید کر لایا ہوں نا، تو اسے نوکر ہی نہ سمجھنا یا غلام ہی نہ سمجھنا، بلکہ یہ ہمارے لیے کو بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر بالفرض غلام ہی ہے تو بہت وفادار قسم کا غلام ہوگا، اور ورنہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ تو اب یہاں یوسف علیہ السلام جو ہے نا، ان کی پرورش ہوئی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا پہلے مرحلے میں، یعنی ایک ایسا سیاسی گھرانہ جہاں یوسف علیہ السلام جو ہے طور طریقے حکمرانی جو ہے ان کا مشاہدہ کر سکیں، انہیں دیکھ سکیں، ان چیزوں کو سمجھ سکیں، تاکہ پھر وہ اس ذمہ داری کے جو ہے وہ قابل ہو سکے۔ اب بالغ ہو گئے، کم سنی سے بالغ ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ تو اب جب نکالنا ہے تو بہانہ کیا بنتا ہے؟ وہی عورت ان کو ورگلانے لگتی ہے، اور جو ہے نا وہ مسئلہ بڑھتا ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ عورتوں کی دعوت ہوئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ایک معاشرتی مسئلہ بن گیا۔ اور وہ سمجھ یہی آتی کیا بن گیا ہوگا کہ وہ عورتیں جو ہے وہ زیادہ چکر مارنے لگ گئی ہوں گی اس گھر کے، تو گھر گھر میں باتیں ہونے لگی ہوں گی ان کی سوسائٹی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اب مسئلہ ہو گیا خراب۔ تو انہوں نے پھر وہی کیا جو ہم عام طور پر اپنا بچہ جو ہے وہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ زیادہ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی سوسائٹی بدلو۔ سوسائٹی یہاں رہتے ہوئے بدلتی نہیں ہے، تو اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو یہاں سے اس کی تعلیم چھڑاؤ، اس کا سکول کالج چھڑاؤ، اس کو ذرا دور ہاسٹل میں چھوڑو، تاکہ اس سے ملنا جلنا اس کا ختم ہو جائے۔ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، آہستہ آہستہ دل سے بات نکل جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو اب ظاہر ہے اتنی عورتوں کو تو دور نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ سب گھروں کا مسئلہ بنتا ہے، تو ایک بندے کو تو کیا جا سکتا ہے نا، تو اسی کے اوپر ہی کوئی جھوٹا موٹا کیس بنا کر اس کو جیل بھیج دو۔ اب جیل بھیج دیا۔ اب وہاں وہ واقعہ ہوا کہ دو آدمی بھی جیل میں گئے، اور انہیں خواب بھی آیا، اور وہ خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، ہمارا پچھلا درس تھا یہ، ان کو دین کی ایک مکمل دعوت دی ہے۔ یہ میں جو زور دے رہا ہوں نا، یہ مکمل کے اوپر دے رہا ہوں، مکمل دعوت، بنیاد سے چوٹی تک۔ بنیاد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے۔ تو اس کی چوٹی کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ ہے تکبیر رب، اللہ تعالیٰ کی کبریائی۔ اس میں درمیان میں آ جائے گی پھر نماز آ جائے، روزہ آ جائے، آپ کی معاشرت آ جائے، آپ کی معاش آ جائے، دوسرے معاملات آ جائے۔ وہ بنیاد ہے، اور یہ چھت ہے۔ جیسے ایک اگر مکان کی مثال دیں، تعمیر کی مثال دیں، چھت ایک سرے پر ہوتی ہے اور بنیاد ایک سرے پر ہوتی ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں ایک طرف آپ
زمین پر سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. یہ ہے بنیاد کے بعد اپنی حیثیت کا اعتراف، اقرار. اور ایک یہ ہے کہ آپ سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ سے بڑا ہوں، اور کون ہے جو اللہ کے مقابلے پر آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں اس کو جس کو کہتے ہیں. اس اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے. ایک اللہ اکبر کہہ کر تو آپ سجدے میں چلے گئے نا. یہ تو بالکل جہاں سمجھ لیں کہ نیچے کا نیچے ہی ہے. وہ جو کہا نا کہ یا وسط یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یا تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے اور آسمان تک اس کی آواز جو ہے وہ جاتی ہے، یا افلاق. ٹھیک ہے. تو جہاں تک جو ہے نا وہ نظر پڑتی ہے وہاں تک اللہ کی بڑائی کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ سرگرم ہے، اس کے لیے اس نے سر اٹھایا ہے. تو یا اس نے اللہ اکبر کہہ کے سر نیچے لے گیا ہے. تو یہ اس کے درمیان میں ہے سارا کچھ. یہ توحید کا آغاز ہے اور وہ توحید کی انتہا ہے، چوٹی ہے. پوری دعوت دی ہے انہوں نے. اب ان کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی. تو اچھا، اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کتنا عرصہ رہے اس خواب جب انہیں آیا اللہ عالم. لیکن اب اتنا ضرور ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اب کرتا ہے آزادی کو. تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی میرا بھی ذکر کر دینا بادشاہ کے پاس، تو آزاد ہو جائے گا، چلا جائے گا. اب یہاں بھی دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں لیکن ناکام ہے. اس نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ بھول گیا. اس لیے کہ ابھی اللہ کا پروگرام نہیں ہے. کامیاب تو اللہ کا پروگرام ہونا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، کوشش کر لیں. تو انہوں نے کوشش کر لی، اور یہی کوشش ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم کوشش کریں. لیکن اگر ہم نے صحیح معنوں میں کوشش کیا، ایمانداری کے ساتھ کیا، کمی ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر ہمیں بہت زیادہ پریشانی تھوڑی بہت انسان کو ہوتی ہے. بندہ مر جائے تو ہوتی ہے نا. لیکن پھر کیا ہے، پھر ٹھیک ہے، اس نے مرنا ہی تھا جی. اللہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کا حکم اور اللہ کو معلوم ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے. آپ یقین کریں کئی دفعہ میں اکیلے کے اندر جو ہے نا وہ میرے لیے اس بات پہ پتہ نہیں اس سے بھی کتنے بڑے مظلوم ہوں گے. یہ عافیہ صدیقی ہے نا. پھر میں اپنے رب سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ یہ تیرے منصوبے کے تیرا ہی منصوبہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ظاہر ہے میری وہ حالت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی ہے کہ مجھے وہ منصوبہ سمجھ نہیں آ رہا نا. تو اس وجہ سے مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ یقیناً اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو ہو سکتا ہے میں کہوں کہ یار یہی ٹھیک تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہی مناسب تھا. تو بس ایسا ہوتا ہے، آدمی وہ بچے کو قتل کر رہا ہے تو ہم نہیں جانتے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نکلنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتا نا. تو وہیں کے وہیں رہ گئے. اب جب اللہ تعالیٰ کا وہ وقت آیا کہ اب نکالنا ہے، اور اب انہیں وہ چوٹی پر لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے نا. بادشاہ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ رابطہ کروانا ہے. تو اب بادشاہ کو خواب آ گیا. اب وہ واقعہ ہے جب بادشاہ کو خواب آ گیا. بادشاہ کو کیا خواب آیا؟ بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی تازی گائیاں ہیں اور
سات ہیں دبلی، وہ کمزور دبلی جو ہیں لسی وہ کھا رہی ہیں وہ موٹی تازی کو، اور اسی طریقے سے سات خوشے سٹے، یہ گندم کے سٹے ہوتے ہیں، یہ بالکل خشک ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ سر سبز و شاداب ہے، ہرے بھرے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ کیا خواب ہے؟ بادشاہ نے اپنے جو وہ بادشاہ جو تھے نا وہ نجومیوں وغیرہ کے اوپر بڑا اعتبار کرتے تھے، باقاعدہ اس کے ایک شعبہ تھا جس میں اس نے اچھے اچھے نجومی، دست شناس، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، اس طرح کے اس نے رکھے ہوئے تھے ماہر۔ تو اس نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، بتاؤ۔ تو وہ سارے جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، وہ کہ بے معنی سے خواب ہے، بے معنی قسم کا خواب ہے تمہارا، اضغاث و احلام۔ اب یہ خوابوں کے بارے میں بھی سمجھ لیں، تین طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب جو ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، پتہ نا پڑھا ہم نے سورہ فتح میں، تو اسی خواب کی بنیاد پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ عمرہ کر لیے چلنا ہے۔ تو ویسے نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آتے تھے، جو میں خواب دیکھتا تھا وہ دن میں اسی طرح ہوتا تھا، اور یہ جو ہے نا یہ بند بھی نہیں ہوا، اسے غالباً نبوت کا 40واں حصہ کہا گیا ہے، یہ بند نہیں ہوا۔ اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے جس کو وہ رات کو خواب دیکھے، رات کو یا دن کو دیکھ لے، سوئے میں دیکھنا نا خواب، تو اور پھر جب جاگے تو اسے اسی طرح ہی دیکھ لے جیسے اس نے خواب کے اندر جو ہے وہ دیکھا تھا۔ لیکن اس میں یہ بات سمجھ لیں، کسی کا خواب کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی جو ہے نا وہ یہ کہے جی کسی بندے نو مار کے قتل کر کے کہے جی مجھے تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے پر چھری چلائی، ایسے تم بھی جو ہے وہ ذبح کر دو اس کو یا قتل کر دو، تو یہ غلط ہوگا۔ ہاں اس کے اپنے لیے اس نے دیکھنا ہے کہ اس خواب میں مجھے کوئی کیا رہنمائی جو ہے وہ دی گئی ہے، کسی دوسرے کے لیے یہ حجت نہیں ہے، لیکن اس کا انکار نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان بھی آدمی کے خیال میں آ جاتا ہے، سوئے ہوئے بھی آ جاتا ہے، تو شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرے قسم کے خواب ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں نا خوابوں کی تعبیر بتانے والے آغاز و احلام، یہ دن بار بندہ جو ہے نا وہ کوئی سوچتا رہا، کوئی اس کے اندر یا کوئی خواہش، کوئی کسی دوڑتا بھاگتا رہا، یا لازمی نہیں ہے کہ پاؤں سے دوڑتا ہو، دماغ سے بھی دوڑتا ہے بندہ، اور سو گیا تو پھر وہ دوڑنا شروع ہو گیا۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی جو دن میں کر رہے تھے وہی پھر سوتے ہوئے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس طرح کے خواب جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ بس کوئی سوچتا سو گیا، بادشاہ کچھ سوچتا سو گیا، تو یہ خواب دا سانو کوئی علم نہیں، بس یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں 7 ہیں موٹی تازی گائیاں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی، اور 7 ہی ہیں خوشے یا سٹے سرسبز و شاداب، اور 7 ہیں خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی فی الرؤیا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے میرے درباریوں، میرے مقربوں، تم مجھے بتاؤ اگر تم کچھ بتا سکتے ہو تو۔
کہ اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، جس میں نے کیا دیکھا ہے۔ قالو، اغاث و احلام، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو پریشان حال خواب ہے، کوئی سوچتے سوچتے سو گیا یا کوئی دماغ میں آ گئی، وہی خواب میں دیکھ لیا۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اس طرح کے جو پریشان حال خواب ہوتے ہیں نا، ان کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ان کی کوئی تعویل ہم نہیں کر سکتے۔ اب وہاں ہی وہ بندہ بھی تھا، دربار میں بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی دائیں بائیں پھر رہا ہوگا، جس کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، ویسے وہاں دو آدمیوں کو تعبیر بتائی تھی اور دونوں کی تعبیر سچی تھی، وہ دو بندے تھے، اپنا اپنا خواب تھا نا۔ ایک نے وہ کہا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور جانور کھا رہے ہیں، جس کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو پھر سودی چڑھ جائے گا۔ تو دوسرا جو تھا اس نے کہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، تو اس کو کہا کہ تو اپنی نوکری کے اوپر بحال ہو جائے گا۔ تو یہ جو بحال ہو گیا تھا وہ تو پھانسی چڑھ گیا، تو یہ بحال ہو گیا تھا، یہ وہاں پہنچا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی چیز ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، اچانک کوئی اس سے بالکل ریلیٹڈ واقعہ ہو جائے تو وہ چیز بھی یاد آ جاتی ہے کہ وہ اس طرح ہوا، کیونکہ یہاں جو مشترک چیز تھی وہ خواب تھا، کیونکہ اس کو بھی تو یہ بات وہ زندگی بھر بھولنے والی نہیں ہے نا کہ مجھے اس نے بتایا تھا تو میں نے نجات پا لی، اور اسے بتایا تھا اپنے سے بھی زیادہ اس کی بات یاد ہوگی کہ وہ پھانسی چڑھ گیا تھا، ہاں؟ تو اب جو ہے نا فوراً اس کا دماغ جو ہے نا اس میں یہ بات آئی۔ قال الذی نجا منہما وذکر بعد امہ، کہنے لگا وہ شخص جو نجات پا گیا تھا اور یاد آیا اسے ایک عرصے کے بعد، یعنی یوسف علیہ السلام کا دھیان ہی نہیں آیا۔ دھیان آنا کیسے تھا، ابھی ٹائم نہیں تھا دھیان آنے کا نا، دھیان آ جاتا تو پھر وہ ذکر کر دیتا، کیونکہ اس کے اوپر تو بڑا آسان ایک قسم کی ایک بات ہے نا، تو وہ تو اپنا محسن سمجھتا ہے نا، تو بس دھیان آنے ہی نہیں دیا، آیا نہیں دھیان۔ اب آیا ایک عرصے کے بعد اسے دھیان، تو وہ کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتا سکتا ہوں اس کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر جس میں یہ جو دست شناس ہیں، یہ بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں نا، یہ فعل ہے نا، تو میں بتا سکتا ہوں، البتہ مجھے بھیجو، یعنی بھیجنے کا بندوبست کرو۔ ظاہر ہے جیلیں پھر ذرا دور ہی ہوتی ہیں نا، تو کوئی بگی، کوئی گھوڑا، کوئی ٹانگا دو مجھے، جس میں پھر جاؤں اور اس سے پوچھ کے آؤں، جس پہ میں اعتماد کرتا ہوں کہ وہ بتا سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے خواب بادشاہ کا تھا، تو پھر اس کو تو بگی ملنی تھی، تو وہ لے گیا، چلا گیا، وہ پہنچ گیا وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب جا کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مخاطب ہوا، یوسف ایھا الصدیق، یہاں آپ دیکھیں خطاب کا یا مخاطب ہونے کا انداز دیکھیں۔ ویسے صدیق جو ہے نا وہ عربی میں دوست کو بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں رفیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی غصہ کرتے ہیں اگر ان کو رفیق کہو، تو وہ رفیق ایسے سمجھ لے جائیں ایسے کہنے ہیں اتھے ایک بھائی جاندہ سی، تو دوسرا تجھے کہنے ہیں کہ یار اتھے میرا ایک دوست جاندہ سی، دونوں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں نا، بھائی تو پھر سارا بھائی ہمیں ترے جاندہ سی بھائی، تے رفیق نو وہ بھائی دے ٹکانے جائے تے رکھ دیا بھی ہمیں ایک بندہ بھائی آدمی ہیں۔ صدیق انہوں کہندے وہ جیسے لے کہندے نا صدیق، تے دا مطلب ہوتا ہے کہ میرا گہرا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے سچائی وہ دیکھ چکے تھے یوسف علیہ السلام کی، عام معاملات کے اندر بھی تو دیکھی ہوگی، اور پھر خواب
بھی انہوں نے سچے بتائے. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو صادق اور امین کہتے تھے نا. تو یہ ہے اصل کے اندر یہ ایک اہم وصف ہے جو اصل کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف پیغمبروں کا وصف ہے، یہ ایمان والوں کا وصف ہے. سورہ توبہ میں الصادقون، انتہائی سچے، خاص طور پر جو دعوت کا کام کرتے ہیں. اگر ان کے اندر یہ بات نہیں ہے نا تو یہ سمجھ لیں لوگ دیندار بندے کی خرابی نہیں برداشت کرتے، اور تو کسی کی کر لیں گے. دیندار بندہ ہو نا، اس کی پہلے خرابیاں ہی تلاش کرتے ہیں، اچھائیوں کو نظر انداز کر کے نا. اگر اس میں کوئی خرابی نہ ملی تو پھر اس کے دادے میں بھی ڈھونڈیں گے، کیسے کہ دادے میں کوئی خرابی تھی تاکہ وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈالی جائے. تو اس وجہ سے جو دائی ہے اس کو بہت ہی محتاط ہو کر جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. بہرحال یوسف ایوہ صدیق، یوسف انتہائی سچے انسان، دوست. آفتینا فی سب بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. تو بتا مجھے وہ 7 موٹی توازی گائیں جو ہیں جو ان کو کھا رہی ہیں دبلی پتلی، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَىٰ یابسات، اور 7 ہی سرسبز و شاداب خوشے ہیں، سٹے ہیں، اور 7 ہیں بالکل خشک. ان کی تعبیر بتا. لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کو، مطلب وہ جہاں سے میں آیا ہوں ان لوگوں کو بھی پتہ چلے. کیا پتہ چلے؟ ایک تو ان کو پتہ چلے کہ اس خواب کی تعبیر یہ کیا ہے، تو بتائے گا تو ان کو پتہ چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی تو ایٹومیٹک دماغ میں آئے گا نا. یوسف علیہ السلام کی وہ بات اسے یاد آ گئی ہے نا کہ اس نے کہا تھا کہ کوئی وقت موقع ملے تو میری بات کرنا. تو اس نے کہا یہ موقع بنا ہوا ہے، لازمی وہ پوچھیں گے کہ بندہ کیڑا جن دسیا. اب میرے اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ دست شناس رکھے ہوئے ہیں، نجومی رکھے ہوئے ہیں، یہ جواب دے گئے ہیں، تو وہ کون سا ہے بھائی جس نے تجھے یہ بتایا؟ تو تیرا تعارف بھی ہو جائے گا، تیری بھی پہچان وہاں ہو جائے گی، تجھے بھی پہچان لیں گے. یوسف علیہ السلام نے اسے اب تعبیر بتائی. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال تو تمہاری زراعت ہوگی خوب دبا کے. یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں نا اچھی فصل، اچھی سے بھی زیادہ اچھی، توقع سے زیادہ اچھی، اور لگاتار 7 سال. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون. اب ان کو فصل اچھی ہو جائے نا تو پھر مسئلہ ان کو سنبھالنے کا بن جاتا ہے. یہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ جی گندم اچھی ہو گئی ہے تو اب رول رہی ہے. پھر ظاہر ہے کہ اس کو ایک لمبے عرصے تک سنبھالنا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اس زمانے میں جس میں کوئی دوائیاں نہیں ہیں، وہ ہم گندم جب گھر میں بھی سٹور کرتے ہیں نا تو وہ اکثر اس کو کھپرا، کو سسری، یہ وہ لگ جاتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں. اور دوائی بھی اگر اچھی نہ ہو تو پھر وہ باوجود وہ دوائی لگائے رکھے وہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس زمانے کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام اس اضافی گندم کو سنبھالنے کے لیے بھی انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو تم فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو جو جب کاشت کاٹو اس کو، تو کٹائی کے بعد اس کو رہنے دو اس کے ان خوشوں میں ہی، سٹوں میں ہی رہنے دو. بس اتنی ہی نکالنا جتنی تم نے کھانی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی اس میں سے نکال لینا، باقی اسی طرح سٹوں میں سٹور کر لینا.
ثم یاتی من بعد ذالک سب ان شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت شدید قحط کے سال آئیں گے. یا قلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو کھا جائیں گے، یعنی وہ 7 سال کھا جائیں گے، یا کھا تو تم ہی جاؤ گے جو بچت بھی ہوئی ہے. 7 سال بڑی فصل ہوئی ہے، لیکن اگلے 7 سال اتنا قحط پڑے گا کہ وہ بھی کھا جاؤ گے. بس تھوڑی بہت جو بیج تمہیں درکار ہو آئندہ فصل کے لیے، اس سے زیادہ بچے گا نہیں، قحط ایسا پڑے گا. ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر 1 سال آئے گا، یعنی 8واں سال آئے گا، جس میں خوب بارشیں ہوں گی، پھلوں کے اندر رس ہوگا، تم پھلوں کا رس نکالو گے، انگوروں کا رس نکالو گے. یعنی وہ بہت اتنی قحط سالی کے بعد پھر یہ سال جو ہے نا وہ پھر دوبارہ خوشخبری کا سال ہوگا. اب وہ چلا گیا آدمی، جا کر اس نے بادشاہ کو جو ہے وہ بتایا کہ یہ ہے خواب کی تعبیر. اس بندے نے بتائی. اب یہ خواب ایسا تھا کہ ویسے بندہ فوت ہو جائے تو فوت ہو جائے، ورنہ وہ تو جیل میں ہے نا، تو الٹ پلٹ کوئی بندہ تعبیر بتا دے، کوئی مطلب دوسرا بندہ خیال کر سکتا ہے نا، جائے گا تو کہیں نہیں نا، ادھر ہی ہے نا، پھر پوچھ لیں گے کہ تو نے بتایا تھا تو یہ فصل تو ہوئی نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہوا جیسے تو نے بتایا. تو اس سے پھر اور بھی ان کے اندر جو ہے وہ یہ بات بنی ہوگی، یار بندہ جو ہے نا وہ ایسے بتانے والا نہیں ہے، اس کی تعبیر جو ہے نا اس کا تعلق ہوگا یقیناً سچائی کے ساتھ. تو وہ بادشاہ کہنے لگا وقال الملک اتونی بہی، بادشاہ کہنے لگا اس کو لے کر آؤ میرے پاس. فلما جاءہ الرسول، تو جب اب دیکھیں یہاں رسول کا لفظ آیا نا، عربی زبان کے اندر رسول، میں وہ کہا کرتا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی تو عربی بولتے تھے نا، تو پھر رسول کس کو کہتے تھے؟ پیغام لے جانے والا. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا پیغام پہنچانے والے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں جی وہ قاصد ہوتا ہے، قاصد تو خیر وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، یا پیغام پہنچا دینے والا جو ہے نا، تو وہ اصل کے اندر جو ہے وہ یہ فرق ہے. رسول نے عملاً بھی پیغام پہنچانا ہوتا ہے نا، تو وہ جو کوئی دوسرا لے کر جاتا ہے وہ تو صرف پیغام ہی دیتا ہے نا، یا جسے کہتے تھے ڈاکیا جو ہے وہ تو پیغام خط، اب تو وہ ڈاکیا والا سسٹم ہی ختم ہو گیا، وہ بھی خط دے کے آ جاتا ہے نا. تو یہ فرق ہے. تو جب وہ قاصد جو ہے وہ وہاں پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ آؤ بادشاہ بلاتا ہے، قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن. تو یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اسی کے پاس، یعنی وہ جو مجھے بلا رہا ہے بادشاہ تیرا آقا، اس سے یہ کہو کہ وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اس ظاہر ہے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اب کوئی نہ کوئی کیس تو بنا، ایسے کسی آدمی کو پکڑ کر تو جیل میں نہیں ڈالا جاتا نا، آج بھی نہیں ڈالا جاتا، بے شک وہ کتنی ہی طاقتور ہو جی، اسٹیبلشمنٹ ہے فلانیہ، کوئی جھوٹا موٹا کیس تو بنانا ہی پڑتا ہے نا. تو وہ کوئی عورتوں کا ہی بنایا ہوگا کہ جی وہ دعوت ہو رہی تھی تو اس کے اندر کوئی ایسی بات کی ہے، تو کوئی بنا کے انہوں نے کیس جو ہے وہ شاید اس کا بادشاہ کو بھی نہ پتا ہوگا، نیچے نیچے بھی بنا دیتے ہیں نا پھر. تو اس طرح رکھا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے، یہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ویسے باقیوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن یہاں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ہم واقف بھی اسی کے ہوتے ہیں، باقیوں کے ہم واقف نہیں ہوتے. یہ جو مطلب حکمران طبقہ ہے نا، یہ اپنے مقاصد کے لیے بعض لوگوں کو اس طرح کیسوں میں الجھا لیتا ہے.
اور پھر وہ کیس وہیں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کو نکال بھی لیتا ہے. پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی زرداری کے اوپر تو کیس ہے. وہ کیس ہی ہے لیکن وہ صدر بن گیا. اس سے ایک لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ رائے عامہ جسے کہتے ہیں نا اس میں لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ جی وہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ ہے یا فلانا آدمی ہے یا کوئی حکمران ہے اس نے نکال دیا ہے ورنہ کیس تو ہے کیا تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ کیا تو ہوگا. تو بادشاہ کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو بھی جیل والوں نے چھوڑ دینا تھا. جاؤ جاؤ بادشاہ نے کیا لیکن کیس وہیں کا وہیں ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اب لوگ عام طور پر اسی طرح ہی سوچتے ہیں نا کہ جی وہ عورتوں کا بھی کوئی مسئلہ ہونا ہی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بادشاہ کو پسند آ گیا یا بادشاہ کے قریب ہو گیا تو بادشاہ نے نکال لیا. یوسف علیہ السلام نے اس کو بھیجا کہ بھئی جاؤ پہلے وہ جو کیس جو میرے اوپر بنا کر مجھے یہاں بھیجا گیا نا اس کا اگر فیصلہ ہو گیا تو مجھے بتاؤ. اور اگر یہ ویسے ہی ڈمپ کیا ہوا ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو اس کو پہلے جو ہے نا وہ ٹرائل کر لو اس کا تاکہ پتہ چلے میرا قصور ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا تو پھر بات ہے نا تاکہ معاشرے کے اندر تو یہ پتہ چلے نا کہ میں قصوروار تھا یا نہیں تھا جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا کیا بنا ان ربی بکیدہن علیم. باقی اب تمہاری عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے وہ تو پھر ظاہر ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن میرا رب جو ہے نا وہ ان عورتوں کی چالوں سے خوب واقف ہے کہ وہ عورتوں نے چال چلی تھی لیکن بہرحال فیصلہ تو اب تمہاری عدالت نے کرنا ہے نا. اب بادشاہ کے پاس جب آ کر اس نے بتایا تو بادشاہ نے ان کو بلا لیا عورتوں کو. تو بادشاہ ان سے جو ہے وہ کہنے لگا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. تو اس وقت حقیقت کیا تھی جب تم نے یوسف کو جو ہے وہ ورگلانا چاہا تھا. تو یعنی مینو اصلی گل دسو جدا کہندے نا وہ حقیقت بتاؤ جو حقیقت تھی اس مسئلے کی. اب وہ پوری ڈسکشن کے بعد اس کا خلاصہ یہاں اللہ نے بیان کر دیا. وہ عورتیں جو ہے وہ کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اللہ گواہ ہے ہم نے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. یعنی ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی اللہ گواہ ہے. اچھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کلیئر کر دیا کہ بھئی نہیں وہ ہماری جو بھی نیت تھی تو اس کا تو اس میں کوئی دخل تھا ہی نہیں. تو اب وہ عزیز مصر جو ہے نا اس کی بیوی کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. تو وہ عزیز مصر جو ہے نا اس کی بیوی کہنے لگی اب جب کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہی ہو گیا یعنی اب یہ تو کھل گیا تو اب میں چھپاؤں گی تو کیا فائدہ جیسے آپ کہتے ہیں مجھے بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ حق جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. انا راوتہ عن نفسہ میں نے ہی اس کو ورگلایا تھا اپنی جانب. اچھا یہاں تھوڑا سا رک کر جو ہے نا وہ موضوع سے تھوڑا ہٹ کر بھی تھوڑی بات کر لیں. اچھا جی کیونکہ یہ ہمارے کچھ معاشرتی مسائل ہیں اور ہم سب بھی اس میں مبتلا ہیں. اچھا اب یہ نوٹ کریں کہ یہ عورت جو ہے اب ہم تو عورت عورت کہہ کر رہے ہیں نا تو حقیقت میں یہ عورت جو ہے جب یوسف علیہ السلام کی پرورش کر رہی ہے تو کیا سمجھا جا رہا ہے ایک ماں کی حیثیت سے وہ کر رہی ہے نا جب انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہے
بیٹا بنایا تو ایک ماں کی حیثیت سے اس نے پرورش کی ہے نا. تو آپ ذرا اس بات کے اوپر دیکھیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. اسی لیے اسلام جو ہے نا اس میں کوئی منہ بولی ماں نہیں ہے، کوئی منہ بولی بہن نہیں ہے، کوئی منہ بولا بھائی نہیں ہے. یہ منہ بولے رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں نا جی یہ بس میری بہنیں ہی ہیں جی، چاچے کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں بہنیں ہی ہیں. پھر بہنوں کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہو، بہن کے ساتھ تو شادی ہوتی نہیں پھر. تو اب یہ سمجھ لیں، یہ خاص طور پر ان چیزوں کے اوپر ہم یہ وہ ماں سکی بھی ہو نا، اس کو بھی اس طرح بیٹے کے سامنے نہیں آنا چاہیے کہ اس کا وہ جسم وغیرہ جو ہے نا وہ زیادہ ظاہر ہو رہا ہو. بہن کو بھی نہیں آنا چاہیے، یا بہن کو نہیں آنا چاہیے تو یا بندے کو بھی اوائڈ کر لینا چاہیے. اب آپ کہیں کہ جی بہن دی ذمہ داری ہے تو برا دی بھی ذمہ داری ہے. جس کمرے میں آپ کی بیٹی ہے باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ٹھک جا بڑے. اگر اسے اپنے ساتھ لٹا لیں، اسے ٹانگیں دبانے پر لگا لیں، بے شک وہ آپ کی بیٹی ہے، اسے سر دبانے پہ لگا لیں، مت کریں یہ کام، یہ مناسب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بہو کے کمرے کے اندر جب وہ جا گھسنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل ان کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. بہو کچن میں ہے، پیچھے سسر جا بڑھیا، ٹھیک ہے. پھر کئی طرح کے مسائل بنتے ہیں. اب ایک بیٹا ہے جس نے مجھ سے یہ کہا یار میں ہوں اپنے ابے نو کداں کہاں، ادھروں میری زنانی کچن چ ادھروں میرا ابا جا وڑدا. دیکھیں نا کوئی تو فیل کر رہا ہے نا. تو آپ وہ موقع کیوں پیدا کرتے ہیں جس میں کسی کو جو ہے وہ یہ چلے آپ ٹھیک ہی ہوں گے لیکن دوسرے کا دماغ کیوں جائے اس طرف. اگر یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کہی کہ بھی آپ 15-20 منٹ تک کسی عورت کو جب وہ دیکھتے رہیں تو پھر بھی اگر وہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی تو پھر ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. بات اس کی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بات تو اس کی بالکل صحیح ہے. وہ تو بوڑھے کو بھی دماغ میں آ جاتا. میں کہتا ہوں تو آپ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے سامنے سے ایسی کوئی خوبصورت اور گزر جائے، کوئی دھیان چلا جائے تو وہ بھی آپ کی نماز میں خلل تو آ جانا ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ ان چیزوں ہمارے ہاں اصل کے اندر تعلیم نہیں ہے. تعلیم نہیں ہے اس داماد کی، اور وہ چاہتا ہے میں اندر تک گھسوں گا. جوائی داماد اسے کہتے ہیں نا. وہ بہنوئی چاہتا ہے کہ میں وہ اپنی وہ ساڑے ہار جو ہے نا اس کے ساتھ اگر میری گپ شپ نہیں ہوتی تو پھر میرا اس گھر سے کیا کے لینا میں. تو یہ سمجھ لیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام رشتے بنائے ہیں وہ حرام سے مراد جو ہے نا وہ جو ایک ہے محرم، ایک ہے غیر محرم. تو غیر محرم ہی ہے. آپ اسے بہن سمجھے، آپ اسے ماں سمجھے، آپ اسے کچھ بھی سمجھے، آپ کے سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی پابندی شریعت ہے. جیسے ہم نماز کہتے ہیں نا فرض ہے، جیسے ہم کہتے ہیں روزہ فرض ہے جی، رفع یدین فرض ہے، اور رفع یدین نہیں کرنا فرض ہے جی، اونچی جنازہ پڑھنا فرض ہے تو ہوڑی جنازہ پڑھنا فرض ہے. جہاں ہم سارا زور لگا دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں یہ فرائض ہیں، اس کو اہل حدیث بھی نظر انداز کرے گا، بریلوی بھی نظر انداز کرے گا، اور دیوبندی بھی نظر انداز کرے گا، شیعہ بھی نظر انداز کرے گا، مولوی بھی نظر انداز کرے گا.
اور ہمارا معاشرہ کئی جب کہاں کہاں ہم کریں، بچیوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، وہ جہاں ہم نے ان کو تعلیم کے لیے بھیجنا ہے وہاں کا ماحول ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر بچی کو گھر رکھ کر بیٹھ جاؤ گے تو پھر کوئی رشتہ لینے نہیں آئے گا۔ آپ اپنی بچی کو جتنی مرضی تعلیم جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ دے لیں، یا دینی تعلیم دے لیں، تو وہ دینی تعلیم کو تو تعلیم ویسے ہی نہیں کوئی سمجھتا کہ یہ دینی تعلیم کی ہے، تو کوئی ٹھیک ہے نا، کوئی مولوی لے جائے گا، باقی اس طرح کوئی نہیں لے کر جائے گا۔ مجبوریاں ہیں معاشرے کے اندر، ان مجبوریوں کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہمارے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوگا، اور وہ ریئیکشن ہے جو بنیاد رکھے گا انقلاب کی۔ اگر ہمارے وہ جذبات کے اندر ہی جو ہے وہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے نا، تو ظاہر ہے انقلاب کہاں سے آنا ہے؟ ہم نے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مصالحت کر لیا نا، سازگاری اختیار کر لیا نا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ ہم سب ہی ایسے کرتے ہیں۔ مولویوں میں بھی آپ کبھی دیکھ لیں، ایک طرف سے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اہل حدیث بریلوی دیوبندی، آپ ایک طرف سے 100 مولویوں کے ایک طرف سے لگ جائیں، جو بھی مسجد آئے، 100 مولویوں میں کسی ایک کے گھر میں ہی ایسا پردہ ہوگا، ان چیزوں کا لحاظ کرتا ہوگا۔ اے پیر پور اپنی بیویاں نو تے پردہ کرا لیندا، پر مرید دیاں بیویاں نو کول باندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں، یہ ایک چیز آ گئی تھی جو ہمارے مسائل ہیں نا۔ تو اب دیکھیں یہ اب ماں بن کر پال رہی ہے، تو ہم تو پھر اس طرح نہیں کرتے، ہم ایک اس کی عورت کہہ کے بات جو ہے وہ گزار دیتے ہیں نا۔ لیکن آپ کھڑا ہو کے ذرا اس کے اوپر سوچیں، بات تو اصل میں یہی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگی انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اسے ورگلایا تھا اپنی طرف، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک اب وہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ صادق ہے، وہ سچا ہے۔ وہ اس نے اصل میں دیکھیں، جب وہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت عورت کیا کہہ رہی تھی؟ عورت کہہ رہی تھی کہ اس نے میرے اوپر دست رازی کیا۔ یوسف علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، یہ مجھے ورگلا دی تھی۔ اگرچہ وہ فیصلے والے نے فیصلہ تو کر دیا، لیکن مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے تو اسی طرح ہی تھا نا بات۔ تو اب اس نے خود اعتراف کیا کہ میں ورگلا رہی تھی، وہ میں ہی دست رازی کر رہی، یا میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہی تھی، یہ سچا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ اچھا، یہ جو اب آگے 2 آیتیں آ رہی ہیں نا، ان میں بعض مطلب اس کے اندر جو ہے وہ اشتباہ ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ آگے کے الفاظ یوسف علیہ السلام کے ہیں، اور ایک مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسی کے ہی ہیں، وہ جو عورت پیچھے بات کر رہی ہے نا، اسی کے ہی جو ہے نا وہ یہ الفاظ ہیں۔ تو بہرحال میں تو اسی طرح ہی کر رہا ہوں کہ وہ اسی عورت کی ہی یہ سٹیٹمنٹ ہے، موقع مال کے مطابق سے تو ایسا ہی لگتا ہے، باقی واللہ عالم۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تو وہ عورت کہنے لگی یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، اور اسے پتہ چلے تو وہ یہ بات کو جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی اس کے اوپر الزام نہیں دھرا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، کیس چل رہا ہے بادشاہ کے سامنے، تو جس طرح ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں نا کہ جی او دی کنڈ سن دی ہے، کسی تھرڈ پرسن ہوندا، تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ موجود نہیں ہے لیکن وہ دا پیچھا سندا ہے، یا وہ دی کنڈ سن دی ہے، کہ گل اسی طرح ہی ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ بھئی وہ موجود نہیں ہے، لیکن میں جو ہے نا وہ یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں نے اس پر کوئی الزام نہیں دھرا، میں نے جو کہا ٹھیک ٹھیک ہی کہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ،
اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کی چالیں جو ہے نا ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. یعنی خائن تو میں ہی تھی، میری چال ہو گئی ناکام. اچھا اب ذرا یہ غور کریں کتنی دیر کے بعد ناکام ہوئی ہے؟ 9 سال جیل کے بعد. غور والی بات ہے نا. ہم کتنے بے صبرے ہوتے ہیں. آپ ذرا نوٹ کریں نا کہ خائن مطلب وہ خائن کی چال جو ہے وہ 9 سال جیل کاٹنے کے بعد ناکام ہو رہی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ابھی صبح ہو تو شام تک کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ صبر، اسی لیے صبر کی بڑی اہمیت ہے. الصابرین، یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے. کاڑے پینا، بے قرار ہو جانا، یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. باقی میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتی. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہی ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب جس کے اوپر جب وہ رحم کر دے. یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے خصوصی رحم کیا تو وہ بچ گیا. جس پر اللہ رحم کرے تو پھر وہی محفوظ رہتا ہے. اسی میں وہ بات بھی ہے جو میں نے ابھی پہلے بھی کہی تھی کہ اب جو اگر گھروں میں ہم نہیں کرتے تو دعویٰ یہ کریں کہ جی یہ تو صاحب اپنے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنوں کے اوپر کیا پتہ اللہ کا وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والا تحفظ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے نا، آپ کو اپنے اوپر جتنا مرضی اعتماد ہو. ٹھیک ہے نا. قانون توڑیں گے تسی کہو جی نہیں میری راکھی ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ تو توڑ رہے ہو نا اللہ کا. بس یہ ہے اللہ کے قانون کی پابندی کرنا. ان ربی غفور الرحیم. باقی میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. وہ بڑے بڑوں کو معاف کر دیتا ہے. معافی تو وہ دیتا ہے، لیکن معافی ہو صحیح معنوں میں معافی مانگی ہو. اور وہ میں کئی دفعہ بتاتا ہوں نا کہ معافی فوراً ہی ہوتی ہے، ویسے بعد میں بھی ہوتی ہے، لیکن جس معافی کو بہت زیادہ شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے نا وہ ہے فوری کی. جب جا گئی وہ میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی جس وقت گاڑی چلاتا ہے نا تو اس نے روڈ کے اوپر چلانے کا ایک ارادہ کیا ہوتا ہے. نیچے تو کوئی بھی نہیں کر کے چلاتا نا، لیکن گاڑی چلی جاتی ہے بعض اوقات نیچے روڈ سے تو وہ فوراً اسے اوپر لے کر آتا ہے. یہی توبہ کا سٹائل ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کرو. انتظار نہیں کرو کہ جی ایتھے گڈی جیڑی ہے نا وہ روڈ تو اتری ہے تو اگے چشتیاں جا کے چڑھا لواں گے. وقال المالک اتونی بہی. تو بادشاہ کہنے لگا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ. استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لوں گا. یعنی اتنا نیک صاف بندہ، یعنی ظاہر اب وہ ساری بات کیس کھولا ہے عورتوں کے اندر رہ رہا ہے. عورتیں ہی کہہ رہی ہیں کہ کوئی 9 سال جیل کاٹ گیا، کوئی اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ کوئی خرابی جو ہے وہ نہیں دیکھی. تو وہ یہ تو بہت ہی پھر کوئی نیک انسان ہے، پارسا آدمی ہے، تو اسے جو ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں گا. اب وہ لایا گیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین. اب وہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے. سب سے بڑا مسئلہ تو پھر وہ جو خواب کی تعبیر بتائی تھی 7 سال قید پڑنا ہے، 7 سال فصل ہونی ہے، اس کے حوالے سے ظاہر ہے عام روٹین میں حکومتوں کے پاس انتظامات نہیں ہوتے. تھوڑی سی بارش زیادہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں کہ جی بڑے انتظامات ہوتے ہیں وہ سے فیل ہو جاتے ہیں. تو فصل زیادہ ہو جائے گی تب بھی فیل ہو جائیں گے. تو اب وہ سارے معاملات جس وقت ڈسکس ہوئے بادشاہ کے ساتھ
تو بھئی اب کیا کرنا ہے، آگے مسائل سے کس طریقے سے نپٹنا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجلنی علی خزائن الارض، مجھے یہ زمین کے جو خزانے ہیں نا، خزانے اس طرح کے بینک شینک نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، مطلب اس زیادہ تو یہ اجناس وغیرہ ہی، ٹھیک ہے نا۔ فرعون بھی یہ کہتا تھا نا کہ دیکھتے نہیں یہ نہری نظام، ہاں، یہ میرے اختیار کے اندر ہے، تو وہ زرعی ملک تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اختیارات دے دو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کروں گا اور حفاظت کا علم بھی رکھتا ہوں، یعنی علم کے ساتھ ہی محفوظ کروں گا نا، تو یعنی میں ان کی حفاظت ان خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا، فصلوں کی حفاظت بھی کروں گا، اور مجھے اس کا علم بھی ہے کہ کس طریقے سے ان کو محفوظ کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، تو اسی طرح سمجھ لیں، یہ اس کی بات نہیں میں کر رہا، میں بات پچھلی کی کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے آپ کہیں مدرسے سے اٹھا کر مولوی جو ہے اس کو بادشاہ بنا دیں گے تو وہ نہیں چلنا، کوئی علم سمجھ موقع کی مناسبت سے وہ موقع کے حالات کو سمجھتا ہوگا نا۔ اس ہمارے سمجھتے ہیں کہ جس نے بہت زیادہ قرآن کی تفسیر کر لیا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو درس دینے لگ گیا، یا بہت زیادہ جو ہے وہ تقوی والا ہو گیا تو یہ چلا لے گا، نہیں، وہ معاملات کی سوجھ بوجھ بھی اس کو جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ملک چلانے کی سوجھ بوجھ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ تو پھر وہی کرے گا نمازاں پڑھو، تو باقی معاملات جو ہے وہ بتائے گا کہ فرشتے آئیں گے سیدھے کرنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طریقے سے ہم نے زمین میں، مصر کی سرزمین میں عروج دے دیا یوسف علیہ السلام۔ اچھا، یہ الفاظ دوسری دفعہ آ رہے ہیں، ایک دفعہ غالباً آیت نمبر 21 میں آئے ہیں، اور وہاں جب وہ کنویں سے نکالا اور وہ قافلے والے لے آئے اور آ کے عزیز مصر گھر میں لے کر آیا تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ تو اس مقام پر یہی الفاظ آتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی وہ کنویں سے نکال کر اب اس تمکن کے مقام پر لے آیا، یہاں سے اب تمکن شروع ہوا ہے اس کے گھر سے، یعنی عزت شرف وہاں سے ملنا شروع ہو گیا، اب وہ عروج پر چلے گئے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس تمکن عروج کے اوپر جو ہے وہ پہنچا دیا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، اور وہ پورے ملک میں جہاں چاہتا تھا ٹھکانہ کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ دارالخلافہ میں تو نہیں بیٹھے رہنا نا، پورے دورے کرنے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، یا حکومتی اہلکاروں کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے غلہ سنبھالنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، کسانوں کو موٹیویشن دینی ہے، تو وہ سارے جو ہے وہ ظاہر ہے جدھر بھی جاتے ہوں گے پھر ان کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا وہ اس اعتبار سے ان کا وہ سارا ہوگا نا، عزت شان۔ تو یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی رحمت سے عطا کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی رحمت سے عطا کیا، دنیا کی بادشاہی ہے نا، تو یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری رحمت ہے، وہ خواہ یعقوب سلیمان علیہ السلام کی ہو، یا داود علیہ السلام کی ہو، یا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نصیب برحمتنا من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی رحمت سے عطا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، داود علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی۔ اگلی بات کیا ہے
ولا نضيع اجر المحسنین، اور اچھے لوگوں کا اجر تو ہم کبھی ضائع کرتے ہی نہیں، ان کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ولا اجر الاخرات خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر، اچھا بادشاہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہو تو وہ تو دنیا کی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جو آخرت کا اجر ہے کسی تقوی والے کے لیے، یہ بادشاہی کوئی چیز نہیں ہے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی بادشاہی بھی اس کے مقابلے دنیا کے اعتبار سے دیکھو گے تو بہت ہے، لیکن وہ جو آخرت کی بادشاہی ہے، جو کسی جنتی کی جنت ہے، فرمایا ولا اجر الاخرات خیر للذین آمنوا، جو آخرت کی ہے اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کی بادشاہی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ کس کو ملنی ہے؟ للذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لا کر تقوی کے ساتھ زندگی جنہوں نے گزاری۔ اللہ کی حدود جو ہے نا، اللہ قرآن و سنت کی حدود، اس کا پابند بن کر جس نے زندگی گزاری اس کو وہ آخرت کی، یعنی اگر تم یہ سمجھو کہ ہمیں تو یوسف علیہ السلام والی بادشاہی نہیں ملی، ہمیں تو گاؤں کی نمبرداری نہیں ملی، تو فرمایا کہ تقوی کی زندگی گزارو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی بادشاہی بھی کوئی چیز نہیں ہے تقوی والوں کو جو ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔